لمن والا میں تے سارا اس واسطے کیتا ہے میرا یہ نظریہ ہے کہ جیڑا بندہ ایمان دی حالت دے اندر تھاڑے وجود نال لگ گیا اللہ نے اس دے اتے جہنم دی آگ نو حرام کر چھڑیا یا رسول اللہ میں تے سارا اس واسطے کیتا ہے پھر تے صحابہ کہنے لگے سبحان اللہ واو کاشا تیرے مقدر نال کوئی نہیں رلدا تیرے مقدر نال کوئی نہیں رلدا کس مقام دے اتے تیرا ذہن چلا گیا ہے اللہ واللہ پھر اس کے بعد میرے نبی نے عصر دی نماز پڑھائی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب دی نماز پڑھائی ہے اور مغرب دی نماز کے اندر فالمرسلہ سورت تلاوت کی دی ہے پھر میرے نبی گھر چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر استراحت کرتے پہ آرام پہ کرتے ہیں جدو عشاء دا ویلا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینوں وضو کرواؤ میں مسجد کے اندر جا کے اپنے صحابہ کی نماز پڑھاواں جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کروایا گیا ہے میرا نبی اٹھن لگ گئے لیکن خشی آ گئی آپ بے ہوش ہو گئے نہیں ہوش آئے کیا لوگ نماز پڑھ لئیے کہ یا رسول اللہ بھاڑے بنا کیویں نماز پڑھ سکتے وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ او تے بھاڑا انتظار پہ کرتے ہیں بھاڑے بنا کیویں نماز پڑھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینوں غسل کروا دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اوتے سات مشکیلے سٹے گئے پانی دے جدوں غسل کیتا ہے پھر میرے نبی نے اٹھنا چاہے لیکن میرے نبی اٹھ نہیں سکے پھر بے ہوشی آ گئی ہے پھر ہوش آئی ہے کیا لوگوں نماز پڑھنی ہے نہیں یا رسول اللہ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا اچھا مجھے پھر غسل کرواؤ پھر غسل کروایا گا میرے نبی نے اٹھنا چاہا لیکن پھر بے ہوشی آ گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن محمد دے اندر ہمت رہی مسجد دے اندر جا کے لوگاں نو نماز پڑھائے ابو بکر نو کہو میرے مصلی تے کھڑو کے لوگاں نو نماز پڑھائے حضرت عائشہ صدیقہ دی اڈیکاں نکل گئیاں کہندی یا رسول اللہ میرا باپ تے بڑا رقیق القلب ہے بڑے نرم دل دا مالک ہے او کیویں تھاڈے مصلی تے کھڑو گا عمر بڑے تگڑے دل دا مالک ہے عمر نو حکم کرو جو لوگاں نو نماز پڑھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اللہ اس کا رسول اور ایمان والے ابو بکر دی امامت کو علاوہ ہر کہیں دی امامت کا انکار کر دے آج اگر میرے مصلی تے کھڑو کے نماز پڑھا سکتا ہے کہ ابو بکر پڑھا سکتا ہے عشاء دی نماز پڑھائیے پھر کو فجر دی نماز پڑھائیے ابو بکر نے پھر کو جمعہ آیا ہے پھر عصر دی نماز پڑھائیے پھر مغرب دی نماز پڑھائیے پھر ہفتے دی نماز پڑھائیے پھر سمار دی صبح دی نماز پڑھائیے اللہ واللہ جدو ظہر دی نماز پڑھاون واسطے کھڑوتے ہیں میرے نبی پھر دو صحابہ دے سہارے نال مسجد نبی دے اندر آ گئے حضرت ابو بکر صدیق مصلی تے کھڑوتا ہوئے جدو حضرت ابو بکر صدیق نو محسوس ہو گئے کہ سرکار دو جہاں آ گئے حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہٹن لگ پئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کا اشارہ کیتا ہے اور فرمایا مکانک یا ابا بکر مکانک یا ابا بکر مکانک یا ابا بکر ابو بکر اپنی جہاں دوتے کھڑوتا رہ جا میں میرا ذوق کرنا ہے میرے نبی نے مسئلہ سمجھایا ہے ابو بکر آج میں تیرے کو مصلی لمن نہیں آیا میں محمد تین مصلی اتے ٹکاون آیا میں تیرے کو مصلی لمن نہیں آیا میں تین مصلی اتے ٹکاون آیا میں تین مصلی اتے کھڑا کرن آیا لیکن جڑا سچا عاشق ہوئے سچا محب ہوئے نبی دے ہندیاں مصلی تے کھڑو سکدا چند قدم پیچھا ہٹ گئے نبی علیہ السلام بہ گئے حضرت ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام دی اقتداء کرن لگ پئے اور باقی مسلمان ابو بکر دی اقتداء پہ کرتے ہیں جدو نماز مکمل ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یار ابو بکر میں تینوں آکھے اپنی مصلی تے اپنی جگہ تے کھڑوتا رہے پیچھے کیوں ہٹیا ہے حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا اے ضمیر تے میرا اے ایمان گوارا نہیں کرتا تسی موجود ہو تے تھاڈی موجودگی دے اندر میں مصلی تے کھڑو ماں نہیں یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے سمار دا دن آیا ہے فجر دی نماز کھڑوتی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انج کر کے حجرے دا پردہ ہٹایا صحابہ جڑے اس پاسے قریب سن انہاں نوں تھوڑا جا کھسکاہٹ آیا ہے صحابہ دے اندر کھلبلی مچ گئی ہے کہ شاید نبی علیہ السلام پھر آنا چاہتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام نے اپنا پردہ مبارک حجرے دا
کوئی نہ نماز پڑھاؤ. میرے نبی صحابہ نو ویکھ کے رب دے سامنے سجدہ ریز ویکھ کے خوش ہو گئے. آپ نے اگے پردہ لٹکا لیا ہے. جس نماز مکمل ہو گئی ہے حضرت علی گئے یا رسول اللہ رات کیویں گزری ہے؟ میرے نبی نے فرمایا علی خیر صلی رات اچھے طریقے نال گزر گئی ہیں, مینوں تکلیف کوئی نہیں. حضرت علی باہر مسجد نبی کے اندر آئے. صحابہ نے پوچھا ہے یا علی دسو نبی علیہ السلام دی طبیعت کے گئی ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نو خیر صلی اللہ ہے, اگے دی بیماری کوئی نہیں, اگے دی طبیعت کوئی نہیں, طبیعت کے اندر افاقہ ٹھہرا ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر کہتے یا رسول اللہ سناؤ کیویں حال ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یار ابو بکر ہن مینوں افاقہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ جے اگر اجازت ہوئے میں اپنے ڈیرے تو پھرا ماری آواں, اپنے بھائی بان نو تکی آواں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو بکر جا اپنے ڈیرے تو پھرا ماریا. حضرت ابو بکر صدیق ڈیرے وال چلے گئے. جوں جوں سورج بلند ہون لگ پیا تے میرے نبی دی طبیعت بوجھل ہون لگ پئی. اللہ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت مصباحل ہون لگ پئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری دھی فاطمہ کو بلا کے لے آؤ. حضرت فاطمہ آ گئیاں. جدو نبی علیہ السلام دی تکلیف نو ویکھے, اپنے بابے دی تکلیف نو ویکھے تے حضرت فاطمہ نے اپنا چہرہ اپنا سر مبارک میرے نبی دی چھاتی مبارک دے اوتے رکھ دیتا ہے. میرے نبی نے اپنی دھی دی رخسارہ دے اوتے ہاتھ رکھ لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تکلیف نو ویکھ کے حضرت فاطمہ کہندی ہیں واہ کر بابا, واہ کر بابا, واہ کر بابا, ہائے میرے بابے دی تکلیف, ہائے میرے بابے دی تکلیف. نبی علیہ السلام نے فرمایا لیسا علی ابیک کرب بعد اليوم, میری بیٹی صبر کر, اج دے بعد تیرے بابے اتے کوئی تکلیف نہیں آنی. یا رسول اللہ اے تکلیف کیوں ہے, اے گھبراہٹ کیوں ہے؟ میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بیٹی مینوں انج لگدا ہے تیری میری جدائی دا وقت قریب آ گیا. تے جدوں میں محمد تیرے کولوں جدا ہو جاواں, جزا فضا نہ پئی کرے, رونے نہ پئی, واقعہ نہ پئی کرے, آنسو تے اکھاں وچوں نکلنے نے, لیکن جزا فضا نہ پئی کرے, صبر کولوں کم لوے. تے اوہا جملہ اللہ نے جڑا قرآن وچ آکھیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, میری وفات تو بعد یہ جملہ آکھے تے میری بیٹی فاطمہ سب تو پہلے رشتہ داراں وچوں تو میرے کول آنا ہے, صبر کر صبر کر. حضرت فاطمہ کول بیٹھ گئی ہے. تھوڑی دیر تو بعد دروازے تے دستک ہوئی ہے. ملک الموت ایک عرابی دی صورت کے اندر آئے. آپ حضرت فاطمہ نے پوچھا من دقل باب کون ہے؟ نبی علیہ السلام کی فاقہ ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بیٹی ملک الموت اس کو اندر آمن دے. ملک الموت اندر آ گئے نے, اللہ دا سلام دیتا ہے یا رسول اللہ. اللہ سلام پہ دینے نال اللہ پہ آدن کہ میرے نبی نو ساڑھے کول لے آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک الموت جلدی نہ کر. جبرائیل کی تھی یا رسول اللہ پیچھے آندے پہ ہونے نے. حضرت جبرائیل امین آ گئے. یا رسول اللہ اللہ سلام پہ دینے نال حال پہ پوچھ دینے. میرے نبی نے فرمایا جبرائیل حال تے تیرے سامنے مینوں بڑی تکلیف ہے. اچھا یا رسول اللہ خوش ہو جاؤ, جنت سج گئی ہے, پورے اینا بن ٹھن کے بیٹھی ہوئی ہے, اوتھے ترانے پہ ہوندے اللہ اللہ تھوڑی استقبال دیاں تیاریاں پہ ہوندیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل اس طرح ود کے مینوں کو خوشی دی گل سنا. حضرت جبرائیل امین کہندے یا رسول اللہ اللہ نے تھانوں مقام محمود عطا کیتا ہے, اللہ نے حوض کوثر عطا کیتا ہے, اللہ نے تھانوں شفاعت دا مقام عطا کیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جبرائیل اس طرح اور کو من اگے گل دس جس کی وجہ تو میرا دل خوش ہو جائے. حضرت جبرائیل امین نے اس پاسے توجہ کی ہے, یا اللہ تیرا نبی اور کچھ منگدا ہے. اللہ نے فرمایا میرے میں او جبرائیل میں اپنے نبی دے دل دیاں دھڑکناں نوں جاننا, میرے نبی دے دل دے اندر کی ہے, میرا نبی اپنے امتیاں دے بارے دے اندر پوچھنا چاہتا ہے. اللہ اللہ تے میرے پاک پیغمبر نوں کہہ دے جیڑا تھوڑا امتی مرن تو ایک سال پہلے اس نے توبہ کر لئی میں اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے مانگا. جبرائیل امین نے خوشخبری سنائی ہے. میرے نبی نے فرمایا جبرائیل ایک سال تے بڑا ہے, ہو سکتا ہے میرے کسی امتی نوں مہلت ملے یا نہ ملے,
توبہ کرے یا نہ کرے. اللہ واللہ ہاں اور تو مینوں اس طرح بد کے خوشخبری سنا. جبرائیل امین کہنے یا رسول اللہ اچھا اللہ پہ کہنے ایک مہینہ جس سے مرن تو پہلے توبہ کر لیں میں اس نے گناہ معاف کر دے مانگا. نہیں جبرائیل یہ مدت بہت زیادہ ہے, ہو سکتا ہے میرے امتی نو کہے میسر ہوئے یا نہ ہوئے. حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں اچھا یا رسول اللہ اللہ پہ کہتے ہیں ایک ہفتہ مرن تو پہلے ایک ہفتہ جس نے توبہ کر لے اس کو معاف کر دے مانگے. نہیں جبرائیل یہ مدت بھی ڈھیر ساری ہے. اچھا یا رسول اللہ اللہ پہ کہتے ہیں ایک دن مرن تو پہلے ایک دن جس نے توبہ کر لے اسی اس کے گناہ معاف کر دے مانگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل ایک دن بھی مدت بڑی لمبی مدت ہے, ہو سکتا ہے میرا کوئی امتی ایک دن پہلے توبہ نہ کر سکے. جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ اچھا اللہ فرماندے پہ جس نے مرن تو پہلے ایک گھڑی توبہ کر لئی اسی اس کے سارے گناہ معاف کر دے مانگے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل جگر میرے کسی امتی نوں ایک گھڑی بھی نصیب نہ ہوئی تے پھر ایک گھڑی بھی بڑی لمبی مدت ہے. جبرائیل امین نے اس پاسے توجہ کی ہے. اللہ نے فرمایا ہے میرے سونے محمد نوں کہہ دے سونیا جڑے بندے نے مرن تو پہلے ایک گھڑی مرن تو پہلے ایک گھڑی مرن تو پہلے توبہ کر لئی اسی اس دے گناہ معاف کر دے مانگے. تے جڑے بندے نوں ایک گھڑی بھی نصیب نہ ہوئی تے سونیا پریشان نہ ہو قیامت دے دن میں اللہ تیرے حوالے کر دے مانگا تو شفاعت کرتا جائیں میں اللہ معاف کرتا جاواں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قیامت دے دن وہ تیرے حوالے ہونے سونیا تو شفاعت کرتا نہ تھکے میں معاف کرتا نہ تھکا. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ تیرے رب نے تینوں اتنا دے بڑھائے تو آپ پکڑے اللہ بس کر میں محمد راضی ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جبرائیل ہن گل بنی ہے نا ہن میرا دل خوش ہو گیا ہے. ہن ملک الموت آپ میری روح قبض کرنی شروع کرے. ملک الموت نے اپنا کام شروع کیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بیٹی ذرا ٹھنڈے پانی دا پیالہ لے کے آ. حضرت فاطمہ ٹھنڈے پانی دا پیالہ لے کے آئی. میرے نبی نے پانی پیتا کوئی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ پانی کے اندر بھگویا ہے اور اپنے چہرے تے پھیرن لگ پے. حضرت فاطمہ کی افیڈی کا نکل گئی. ابا یہ تکلیف کیا ہوئے؟ میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جی تو نہیں جانتی موت کتنی تکلیف دے والی چیز ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنیاں بین حاقنتی و ذاقنتی رأس رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سر مبارک میری تھوڑی اور میری چھاتی کے درمیان لایا ہوا ہے اور میں پچھوں کڑاوا مار کے بیٹھی ہوئی ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تے جدو سکرات موت تاری ہوئے نے موت دیاں سختیاں آئیاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدی لتاں لمبیاں کر لیندے نے کدی لتاں سکیڑ لیندے نے کدی ایک کروٹ دے اوتے تے کدی دوسری کروٹ دے اوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارک ہوندی سی کہ جدوں بھی کوئی تکلیف ہوندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دو سورتاں قل اعوذ برب الفلق تے قل اعوذ برب الناس اے پڑھ کے اور اس تو بعد دعا پڑھ کے اذهب البأس رب الناس بیدک الشفاء لا شافی الا انت واشف الشفاء لا یغادر سقما. اے ہتھاں تے پھونک کے اپنے وجود تے من لیندے ہوندے سن. حضرت عائشہ صدیقہ کہنیاں جدوں میں اپنے سرتاج دی تکلیف نو ویکھیا جدوں انہاں دی میں تکلیف نو ویکھیا میں دو سورتاں پڑھیاں تے دعا پڑھیے پھر اپنے نبی دے ہتھاں نو پکڑے کہ میں نبی دے ہتھاں تے پھونک مارا تے آپ دے وجود تے مل دیواں. لیکن جدوں میں ہتھاں نو پکڑے تے میرے نبی نے میرے کولوں ہاتھ چھڑا لے. میں سمجھ گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہن ساڈے کول رونا نہیں چاہندے ہن اللہ کول جانا چاہندے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدی لتاں لمبیاں کر لیندے کدی سکیڑ لیندے کدی ایک کروٹ دے اوتے کدی دوسری کروٹ دے اوتے. حضرت عائشہ صدیقہ کہندیاں جدوں میں اپنے نبی دی وفات نو تکیا ہے اللہ واللہ تے پھر اس تو بعد میں تعجب نہیں سا کردی ہوندی کہیں دے متعلق بھی جس کو موت دے اندر تکلیف کتنی پہ ہوندی ہے جدوں میں اپنے نبی نو ویکھیا ہے اپنے سرتاج نو ویکھیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے دربار دے اندر عرض کردے ہیں اللہم انی علی سکرات الموت اللہم انی علی سکرات الموت
اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ میں محمد ہوں موت دیا سختیاں برداشت کر کر کے تھک گیا ہوں، میری آپ مدد فرما۔ اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت دیا سختیوں تے میری مدد فرما، اے اللہ موت دیا سختیوں تے میری مدد فرما، اے اللہ موت دیا سختیوں تے میری مدد فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں دعا پہ پڑھ دیں، ناڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوٹ مبارک کے اندر حرکت پیدا ہوئی ہے۔ میری اور تھوڑی ماں کہنی میں کان نیڑے کیتا ہے تے میرے نبی کہنے سن ہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ لعنت کرے یہودیاں ہوتے، اللہ لعنت کرے عیسائیاں ہوتے جنہاں اپنے نبیاں دی قبراں تے جا کے وہ کام کیتے ہیں جڑے مسلمان بندے مسجداں وچ جا کے اللہ واسطے کردے ہیں۔ مسلمان بندہ مسجد تے آ کے اللہ کولوں دعا منگدا ہے، انہاں یہودیاں تے عیسائیاں نبیاں دی قبراں تے جا کے دعاواں کیتیاں۔ مسلمان بندہ مسجد تے آ کے سجدہ کردا ہے، انہاں یہودیاں تے عیسائیاں نبیاں دی قبراں تے جا کے سجدہ کیتا ہے۔ آپ حضرت عائشہ صدیقہ کہنیاں میں کان نیڑے کیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا پہ کرتے نے، میں حیران ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری بیڑے کے اندر یہودیاں تے عیسائیاں واسطے اللہ کو لعنت کیوں پہ منگتے ہیں، لیکن بعد جو مینوں پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سانو مطلع کرنا چاہتے ہیں، سانو ڈرانا چاہتے ہیں کہ یہودیاں تے عیسائیاں دے اوتے اس وجہ تو لعنت آئی ہے تے میرے امتیوں تسی ڈر جائے ہو کہ وہ کم تسی نہ شروع کر دے ہو جڑے یہودیاں تے عیسائیاں نے کیتے ہیں۔ اس کو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت باوری آسمان وال کی ہے۔ اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی۔ جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ یہ دعا منگی، یہ کلمات ادا کیتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کہنی مالت یدہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک تھلے لڑکھڑا گئے کہ آپ دے وجود دا بوجھ میرے جسم تے آ گئے، اور آپ حضرت عائشہ فرما دیا کہ مینوں اتنی عمدہ خوشبو آئی ہے، اتنی عمدہ خوشبو آئی ہے، آج تک تیری خوشبو میں نہیں سنگی، نہ اس تو بعد نہ اس تو پہلے اتنی عمدہ خوشبو آئی ہے۔ میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کو ٹر گئے نے، سانو نبی چھڑ گئے کہ اپنے اللہ کو ٹر گئے نے۔ حضرت فاطمہ نے جدوں ویکھیا ہے، حضرت فاطمہ کہندی ہیں یا ابتا عجاب ربا دا، واہ میرے ابا میں فاطمہ پجڑی نو دنیا تے چھڑ گئے تے آپ جنت الفردوس دے اندر جا کے ڈیرے لائے نہیں۔ ہائے میں جبرائیل امین نو دسنیاں کہ اج دے بعد تو دنیا دے اوتے نہیں آ سکنا، تو میرے بابے واسطے آندا ہوندا سیں لیکن میرا بابا جنت الفردوس کے اندر چلا گیا ہے۔ حضرت فاطمہ کہندی ہیں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، او لوگو میرے بابے دی وفات دے نال میرے تے مصیبت آئیاں، او تکلیف آئیاں، او دکھ آئیں کہ اگر او دکھ دنوں تے پہ جاندے تے دن دکھ مقرات دے اندر تبدیل ہو جاندے۔ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، اللہ اللہ۔ حضرت فاطمہ کول بیٹھیاں ہوئیاں نے، پریشان حال نے، حضرت عائشہ صدیقہ نے بار صحابہ نو پیغام دیتا ہے، او میرے روحانی بیٹیو جس واسطے سب کچھ قربان کر دے سو آج دنیا تو ٹر گیا جے، آج دنیا تو ٹر گیا جے، تھانو چھڑ گیا دنیا تو ٹر گیا جے، اپنے اللہ کو ٹر گیا جے، جنت الفردوس کے اندر جا کے ڈیرے لائے سو۔ صحابہ حالوں بے حال ہو گئے نے، اللہ دی قسم جیڑا صحابی جیڑی حالت کے اندر سی اسے حالت کے اندر رہ گیا ہے، او دے اندر ہمت نہیں ہوئی میں اپنا قدم اگے کر لواں اپنا قدم پیچھے کر لواں۔ حضرت عمر فاروق جری انسان وہ بھی اپنے آپ کو قابو وچ نہیں رکھ سکیا، حضرت عمر فاروق اپنے ہوش وچوں نکل گئے تے تلوار میان چوں کٹ لئی تے کٹ کے لہرا کے کہندے خبردار خبردار میرے محمد دی وفات کوئی نہیں ہوئی، جڑے بندے نے انجا کیا کہ ان محمدن قد ماتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، فقط اضرب عنقا میں اس کا تلوار نہ سر قلم کر دے بڑھے۔ سارے صحابہ خاموش، سارے صحابہ بیچارے روندے پئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پیغام بھیجے اپنے والد
جلدی آؤ مدینے دے اندر مسئلہ بن گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے، نبی علیہ السلام دی وفات ہو گئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ چل گیا، سیدھے اپنی بیٹی دے حجرے دے اندر گئے۔ اس وقت میرے نبی ایک سفید چادر کے اندر مربوس نے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے چہرے تو کپڑا ہٹایا، چادر ہٹائیے، کہندے واہ خلیلا واہ حبیبا تبتا حیاں و میتا، پیشانی میں بوسہ دیتا ہے، پھر کہندے واہ خلیلا واہ حبیبا تبتا حیاں و میتا، پھر پیشانی میں بوسہ دیتا ہے، پھر کہندے واہ خلیلا واہ حبیبا تبتا حیاں و میتا، تیسری مرتبہ بوسہ دیتا ہے، پھر استقامت دا پہاڑ نبی علیہ السلام دے چہرے مبارک نو ڈھک کے باہر مسجد نبی کے اندر آ گئے۔ کیویں استقامت دا پہاڑ ہے، خدا دی قسم شاید اتنی استقامت جبل احد کے اندر بھی نہ ہوئے، احد پہاڑ کے اندر بھی نہ ہوئے۔ اللہ نے ابو بکر کو کیویں استقامت دیتی ہے، حالانکہ ابو بکر کو سچا عاشق ہے۔ میرے نبی دی وفات تو بعد 28 سال زندہ رہے، میرے نبی دی وفات تو بعد 28 سال زندہ رہے، لیکن ایک دن بھی کہنے مسکران دیا ہویا نہیں ویکھیا۔ حسرت دور دی گل ہے، لیکن ایک دن بھی ابو بکر مسکرایا کوئی نہیں۔ سچا عاشق سچا محب ہے، لیکن دین دا مسئلہ آیا ہے، اللہ دی توحید دا مسئلہ آیا ہے، اللہ دی قسمیں بڑے 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 لرز گئے، لڑکھڑا گئے، لیکن ابو بکر انج کر کے استقامت اختیار کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نو تکیا ہے کہ حضرت عمر فاروق نو کہنے لانا رسلی کا ایوہ الرجل، ذرا جوان بہ جا ذرا میری گل بات سن لے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہوش وچ کوئی نہیں، اعلان پہ کر دیں ان محمدا قد ماتا فقد ادرکونکا، من قال ان محمدا قد ماتا فقد ادرکونکا، جڑے بندے آکیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہو گئی ہے، میں اس کا سر قلم کر دے منگا۔ اللہ واللہ جدو ابو بکر نے دیکھے ہے، عمر اپنے ہوش وچ کوئی نہیں، ابو بکر منبر تک تشریف لے گئے، صحابہ نے دیکھے کہ ابو بکر منبر اٹھتے، سارے صحابہ ابو بکر کے سامنے آ کے بہ گئے۔ ان حضرت ابو بکر صدیق نے خطبہ شروع کیتا ہے، اور ایسا خطبہ کہ جنہا آج تک 1400 سال تو محفوظ چلے آ رہے ہیں، بخاری شریف دے سینے دے اندر موجود ہے۔ اللہ واللہ حضرت ابو بکر صدیق کہنے ہیں من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد ماتا، من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ابدا۔ او میرے یارو، میرے نبی دے فدا کارو، جان سارو سن لو، جیڑا بندہ تھوڑے وچوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت کردا ہے، میں ابو بکر اس کا تعزیت کرنا کہ اس نے معبود تے موت آ گئی ہے، تے جیڑا بندہ اللہ سچے دی عبادت کردا ہے، او دا معبود اج بھی زندہ، تے او دا معبود کل بھی زندہ، اس دے اوتے موت نہیں آ سکدی۔ اس تو بعد حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن دی بارش وسائی ہے، آیتاں پڑھیاں بارش وسائی ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت كل شيء هالك الا وجهه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إنك ميت وإنهم ميتون۔ حضرت ابو بکر صدیق قرآن پڑھتے جاندے ہیں اور عمر فاروق ٹھنڈے ہوندے جاندے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کہندے ابو بکر اللہ تیرا بھلا کرے، جگر اج تو نہ ہوندوں تے پتہ نہیں میں کہڑے کھاتے چلا جاندا۔ اللہ واللہ اج تو سیت اسلام دی کشتی نوں سنبھال لے آئی، میریاں باغاں ڈورا اپنے ہاتھ وچ کر لیاں نہیں۔ سارے صحابہ دے اجماع ہو جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہو گئی ہے۔ اچھا جی ہن نبی علیہ السلام نو غسل دیونا ہے۔ حضرت علی المرتضی، حضرت عباس دے دو بیٹے، حضرت
فضل حضرت قسم اور حضرت اسامہ بن زید اور ایک اور غلام غسل دین لگے نے، آپس کے اندر گل بات کرتے ہیں، یار نبی دے کپڑے اتاریے یا کپڑے سمیت غسل دئیے، یہاں گلاں باتاں ہوندیاں نے پیاں، انہاں تے نیند آ گئی ہے، اونگ آ گئی ہے، غیب وچوں آواز آئی ہے، خبردار خبردار ساڈے نبی دے کپڑے نہیں اتارنے، نبی نو کپڑے سمیت غسل دینا۔ صحابہ نے نبی علیہ السلام نو کپڑے سمیت غسل دیتا ہے، پھر اس کے بعد کفن ہویا ہے، پھر اس کے بعد جنازہ پڑھیا ہے، حجرہ کے اندر پہلے مرد گئے نے، اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد اللہ اکبر۔ آگے جی چوتھی تکبیر تو بعد، تیسری تکبیر تو بعد پریشان ہو گئے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ دعا نہیں پڑھی گئی۔ تیسری تکبیر تو بعد اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا و ذخرا واجعلہ لنا شافعا و مشفعا۔ سمجھو کوئی نہیں فرق، وڈی دعا کیوں نہیں پڑھی گئی؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اس واسطے کہ میرا نبی معصوم سی، میرا نبی معصوم سی، تو یہ دعا تے گناہگاراں واسطے ہوندی ہے، اس واسطے دعا نہیں پڑھی گئی۔ اللہم اجعلہ لنا فرطا، اے اللہ ساڈے نبی نو ساڈے واسطے اگے بھیج دے، پیش رو بنا دے، اور ساڈے نبی دی سفارش ساڈے حق وچ قبول کر لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جڑی امت تے رحم کرنا چاہے نا، اس امت کی موجودگی دے وچ اللہ اس امت دے نبی نو وفات دے دیندا ہے، پھر وہ نبی جا کے آخرت کے اندر اپنی امت واسطے بخشش کا سما کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امت دے اوپر رحم کرنا سی نا، لہذا اس واسطے نبی علیہ السلام نے پہلے وفات دیتی، موت دیتی، اور صحابہ بھی اللہ کے دربار کے اندر عرض کرتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرطا، اے اللہ ساڈے نبی نو ساڈے واسطے پیش رو بنا دے، اے اللہ ساڈے نبی نو ساڈے واسطے اجر دا ذریعہ بنا دے، اے اللہ ساڈے نبی نو ساڈے واسطے شفاعت دا ذریعہ بنا دے، ساڈی بخشش دا سامان کر دے۔ جنازہ پورا ہویا ہے، بچیاں پڑھے ہیں، عورتاں پڑھے ہیں، اے منگل دا پورا دن گزر گیا ہے، سوموار والے دن وفات ہوئی ہے، منگل دا دن بھی پورا گزر گیا ہے، ہن جس وقت بدھ تے منگل دی درمیانی رات آ گئی، صحابہ نے اپنے دلوں تے ہاتھ رکھے ہیں، صحابہ نے اپنے دلوں تے ہاتھ رکھے ہیں، او ہستی ہمیشہ واسطے اکھاں تو اوجل ہو رہی ہے، جڑے اشارے دے اوتے صحابہ مر مٹن واسطے تیار سن۔ آئی محبت دا دعوت میں تے تسی بھی کر دے ہو، لیکن اللہ دی قسم ہے کچی محبت ہے، یہ اگر میں یہ بات کماتے ایک جھوٹ نہیں ہونا، ساڈی محبت صرف زبانی محبت ہے، حقیقی محبت نہیں، دلی محبت نہیں۔ وہ محبت کی ہوئی، حسینہ جاندی تھی پئی، ایک اس کے پیچھے لگ گیا، کہنے لگا میں تیرے اتے مر مٹن واسطے تیار ہاں، میں تیرے اتے عاشق ہو گیا، میں تیرا سچا محب بن گیا۔ اس نے آکھا تینوں میری کیڑی گل پسند آئی، اخیر تیری ٹور بھی نرالی، تیرا حسن بھی نرالا، تیرے انداز بھی نرالے، میں تیرے اس نے مر مٹنا، اے چھری لے تے میرا بے شک تو حساب کر لے، اندازہ کر لے منو کتنی محبت ہے تیرے نال۔ او حسینہ کہن دیئے جلدی نہ کر، ذرا پیچھے پرت کے ویکھ، میرے نال زیادہ خوبصورت میری ہمشیرہ آندی پئیا۔ ہن جو اس نے پیچھے پرت کے ویکھیا، او حسینہ نے اپنی جتی لا لئیے تے دے مار دے 4.5 کر دیتا ہے، یہ اندر میرا قصور کی ہویا ہے۔ وہ بدبختہ محبت نہ میرے نال دعویٰ کیتے تے پچھوں کی ویکھن گئے، محبت دا میرے نال دعویٰ کیتے کہ منو
تیرے نال محبت ہے جے اگر تینوں سچی محبت ہوندی تے پھر پیچھے کیوں ویندو پھر پیچھے کی ویکھن گیا ہے جے اگر سانوں بھی اپنے نبی نال سچی محبت ہوندی کسی سجے کھبے کیوں ویکھدے اگے پیچھے کیوں ویکھدے اللہ اللہ میرا لباس نبی دے لباس ورگا ہوندا میرا کھانا نبی دے کھانے ورگا ہوندا میرا پہنا نبی دے پہنے ورگا ہوندا میری صورت نبی دی صورت ورگی ہوندی میری نماز نبی دی نماز ورگی ہوندی میری تجارت نبی دی تجارت ورگی ہوندی جے اگر مینوں اپنے نبی نال سچی محبت ہوندی لیکن اج ویکھ لو مسلماناں دی حالت ویکھ لو غیراں دے طور طریقے ساڈے اندر آ گئے اپنے نبی دے طریقیاں نو چھڑ دیتا ہے تے محبت دے دعوے دی کرنے لیکن میرے صحابہ میرے نبی دے صحابہ سچے محب سن میرے نبی دے صحابہ سچے محب سن سچے محب سن سچے محب سن اشارے دوتے مر مٹن واسطے تیار نے جنہ اپنا وطن قربان کیتا ہے جنہ اپنی جائیداداں قربان کیتیاں اپنے بالی بچے قربان کیتے ہیں سب کچھ قربان کیتا ہے اس نبی نو اپنے ہتھاں نال دفن کرن لگے نے اس نبی دے وجود نو اپنے ہتھاں نال قبر دے اندر دفن کرن لگے نے جدوں نبی علیہ السلام قبر وچ اتار دیتا نے حضرت مغیرہ بن شعبہ اپنی مندری لا کے چھوپڑی دے وچ سٹ دیندا ہے جدوں سارے صحابہ باہر نکل آئے نے او نبی علیہ السلام قبر دے اندر لٹان والے جدوں باہر نکل آئے نے حضرت مغیرہ بھی باہر نکلے نے حضرت مغیرہ کہندے ہیں یار میری مندری وچ رہ گئی ہے ڈگ گئی ہے جگر اجازت ہوئے تو میں مندری چک لواں صحابہ کہندے نے ضرور بالکل چک لے حضرت مغیرہ بن شعبہ قبر مبارک دے اندر اترے میرے نبی دے قدماں نو بوسہ دیتا ہے میرے نبی دے قدماں نو بوسہ دیتا ہے تے باہر نکل کے کہندا ہے او میرے نبی دے یارو گواہ رہو میں او بندہ جڑا اس دنیا دے اندر سب تو آخر وچ اپنے نبی کولوں جدا ہویا اللہ اللہ صحابہ کتنی سچی محبت ہے میرے نبی دی قبر دے اوتے مٹی پا دیتی ہے میرے نبی دی قبر نو برابر کر دیتا ہے حضرت انس جڑا 10 سال تک میرے نبی دی خدمت کے اندر رہا ہے حضرت فاطمہ دے دروازے دوگوں گزرن لگے حضرت فاطمہ نے پوچھا انس کیویں برداشت کیتے ہی تو میرے بابے دے وجود اوتے مٹی پاویں حضرت انس رو کے کہندا ہے فاطمہ پھر کی کرتے فاطمہ پھر کی کر دے اللہ دا فیصلہ ڈال لے اللہ دا قانون ڈال لے حضرت بلال جڑا میرے نبی دا مؤذن ہے وفات تو بعد مدینہ چھڑ گیا ہے شام دے علاقے دے اندر چلا گیا راتی ستے خواب دے اندر نبی دی زیارت ہو گئی حضرت بلال بے چین ہو گیا ہے بے قرار ہو گیا ہے رات کا سفر کیتا ہے مدینے پہنچے صبح دی اذان دا ویلا ہو گئے صحابہ نے تکیا بلال آ گئے بلال یار نبی دے ویلے دی اذان سنا بلال کہندا یار میرے کو اذان نہیں پڑھی جانی کیویں سناواں کیویں اذان پڑھا پہلے نبی سامنے ہوندے سن کہندا سا اشہد ان محمد رسول اللہ ہن اشارہ کیویں کراں میرے کو اذان نہیں پڑھی جانی صحابہ نے حسن حسین نو کہے چاچے نو آکھو اذان سناوے حسن حسین آئے چاچا جی ساڈی فرمائش تے نبی دے دور دی اذان سنا جدوں حضرت بلال نے کناں تے انگلیاں دتیاں اللہ اکبر اذان شروع کیتی ہے مدینے دے اندر آواز گونجی ہے اللہ دی قسم ہے مدینے دے اندر انقہرام بپا ہوئے جویں اج نبی دی وفات ہوئی ہوئے انقہرام بپا ہوئے عورتاں بھی دوڑ پئیاں بچے بھی دوڑ پئے نوجوان تے بڑھے بھی دوڑ پئے یار مسجد دے اندر جا کے دیکھیے کلا مؤذن آیا ہے یا اپنے نال مصلی دے وارث کو بھی لے کے آیا ہے کلا مؤذن آیا ہے یا اپنے نال امام کو بھی لے کے آیا ہے جدو حضرت بلال پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ بلال کو کلمہ پورا نہیں ہویا بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پیا ہے اللہ اللہ ہوش آئیے کہندے یار میں اذان پوری نہیں کر سکتا مینوں مجبور نہ کرو او میرے بھائیو میرا نبی اپنا دین دھواڈے میرے حوالے کر کے دنیا تو ٹر گیا ان تیری میری ذمہ داری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا ایک آیت بھی کسے نو پتہ ہے جو بھی اگے لوگ
عنی ولو آیا جب ایک مسئلہ بھی کسی نو پتا ہے وہ اپنے کول اس کو لکا کے نہ رکھے کہ لوگاں نو دسے ان تیری میری ذمہ داری بن گئی ہے کہ اللہ دا دین لوگاں تک پہنچائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو چلے گئے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دی تبلیغ دا حق ادا کر دیتا ہے قرآن دے بیان کرن دا حق ادا کر دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانیا ہوا فرمایا ترکت فیکم ثقلین میرے صحابہ میں محمد بھاڑے درمیان دو بھاری چیزاں چھڑ چلے ایک اللہ دا قرآن تے دوسری اپنی سنت انہاں دوواں نو مضبوطی نال پڑھ لویو تے جیڑا بندہ انہاں دوواں نو مضبوطی نال پڑھ لے گا وہ قطعاً بھی گمراہ نہیں ہو سکتا اللہ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے قرآن و حدیث کے مطابق سانو عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے جو کچھ کیا ہے اللہ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر منظور کرے اور سانو سارے اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے جدوں نبی علیہ السلام دنیا چ نہیں رہے تو میں تے تسی کیڑے شمار وچ اساں بھی دنیا تو ٹر جانا ہے کوئی پتہ نہیں وقت کتھے آ جاوے میں اتھوں شہر ورکا تو سفر کر کے تواڈے کول آیا کوئی پتہ نہیں میں شہر ورکا واپس جانا ہے یا نہیں جانا کیڑے مقام دے تے میری لکھی ہوئی ہے کیڑے مقام دے تے تہاڈی لکھی ہوئی ہے اللہ سب نو آخرت دی تیاری دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہم سب کو صحت والی زندگی عطا فرما دے یا اللہ مرتے وقت ہماری زبانوں کے کلمے کو جاری کر دینا اور مرنے کے بعد ہماری قبروں کو یا اللہ اپنے نور سے منور کر دینا ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دینا حساب و کتاب کے اندر آسانی فرمانا نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب کرنا یا اللہ جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں یا اللہ خصوصاً ہمارے میاں جی اس مسجد کو بنانے والے بنیاد رکھنے والے یا اللہ نیک آدمی تھا یا اللہ موحد آدمی تھا خدا ترس تھا یا اللہ ان کی بخشش فرما یا اللہ جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما باقی جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں یا اللہ سب کی بخشش فرما یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے ملک پاکستان پر رحم فرما اس کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه